بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جغرافی کا دوسرا لیکچر ہے، خطی جغرافیہ یعنی کہ ریجنل جغرافی، اور اس میں پہلے لیکچر کے بعد آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ کس قسم کا ہے اور اس میں کن چیزوں کو جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ دنیا، زمین، یہ جو سیارہ ہے اس کو ہم اپنے گھر کی طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر خشکی اور تری کی جو تقسیم ہے وہ نقشے کے ذریعے پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے دیکھی، اور آپ کو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ ریجنز کیا ہوتے ہیں، خطہ جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر بنایا جاتا ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی حیثیتوں سے خطے بنائے جاتے ہیں، قدرتی اور طبعی ماحول کے مطابق بھی خطے بنائے جاتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا جو یہ سلیبس ہے اس کے مطابق ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آبادی کی تقسیم ہے وہ یکساں کیوں نہیں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ کسی علاقے کی آبادی گنجان ہے، یعنی وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ آباد ہیں، کہیں پر درمیانے درجے کے اور کہیں پر بالکل کم گنجان آبادی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ماحول ہے۔ جہاں کا ماحول سازگار ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ آبادی کا تناسب بھی آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ خوشگوار ماحول سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام موسمی حالات جن میں انسان اپنی تمام سرگرمیاں اور آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو وہ کام کرتا ہے، جو وہ پیشے اپناتا ہے، ان سب کا موزوں ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے تین بنیادی عوامل یا فیکٹرز جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ تین عوامل کسی جگہ پر پائے جاتے ہیں تو وہاں کی آبادی جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پائی جائے گی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آب و ہوا یعنی کہ کسی علاقے کی کلائمیٹ ہے، دوسرے نمبر پر ہے وہاں کی زرخیز زمین، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی، جس کے بغیر کسی بھی قسم کی زندگی کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھی آب و ہوا، خوشگوار آب و ہوا، ایسی آب و ہوا جس میں انسان کام کر سکے۔ کام کیا ہیں ہمارے؟ پیشے ہیں مختلف، زراعت ہے، صنعت ہے، اور اس سے اور ملتی جلتی اور بہت ساری دیگر سرگرمیاں ہیں اور مختلف پیشے ہیں پوری دنیا میں جو انسان نے اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں خوشگوار آب و ہوا کا بڑا عمل دخل ہے۔ جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں، نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم علاقے یعنی ریگستانی علاقے، صحرائی علاقے، اور اسی طرح بہت زیادہ سرد اور بہت زیادہ بلند پہاڑی علاقے جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو آبادی کا تناسب نہ ہونے کے برابر ملے گا۔ اب اس ساری صورتحال کو جب ہم نقشے پر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نقشے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں بھی کہ نقشے کے اوپر جن مقامات کو گہرے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے وہ دنیا کے گنجان آباد علاقوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر دیکھیں آپ نقشے کو تو یہ علاقے کون سے ہیں؟ یہ علاقے ہیں مشرقی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے۔ ان میں دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک چین، پھر اسی طرح جاپان، بھارت، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یہ سب ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور ان ممالک کی خصوصیات میں یہی ہے کہ یہاں پر میدانی علاقے ہیں، زرخیز زمین ہے، خوشگوار آب و ہوا ہے، اور ان علاقوں میں انسان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور انسان جو ہیں وہ ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے گنجان آباد علاقے کو اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں جو علاقے ہیں، یورپ بھی ایشیا کی طرح سے بہت زیادہ گنجان آبادی والا بر اعظم ہے، حالانکہ رقبے میں یہ بر اعظم ایشیا سے بہت زیادہ چھوٹا ہے، رقبے میں بہت کم ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا صنعتی علاقہ ہے، اور اس میں مغربی اور وسطی یورپ، ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ جو ہے وہ شامل ہے۔ اس میں جو جزائر برطانیہ ہیں، یہ بیلجیم، فرانس اور جرمنی جیسے صنعتی لحاظ سے دنیا میں بہت
ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ یہاں پر پائے جاتے ہیں، اور یہاں کی زراعت بھی بہت ہی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہمیت کی حامل ہے۔ بہت انٹینسیو یعنی کہ عمیق قسم کی کاشتکاری کی جاتی ہے، اور صنعتوں کے لیے یہاں پر جو معدنی دولت ہے وہ کوئلے اور لوہے کی شکل میں ملتی ہے، لہٰذا یہ علاقے جو ہیں وہ دنیا میں کم رقبہ ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی آبادی کا پریشر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے، آبادی کی بہت زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کے گنجان آباد جو علاقے ہیں انہیں ہم 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایشیا کے جو علاقے ہیں وہ، دوسرے یورپ کے علاقے ہیں مغربی اور وسطی، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ شمال مشرقی ریاستہائے متحدہ امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا۔ یہ علاقے جو ہیں یہ بھی دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور صنعتی لحاظ سے سب سے آگے جو علاقے ہیں سر فہرست ان میں شامل ہیں۔ یہاں پر بھی معدنی دولت جو ہے وہ تیل اور کوئلے کی شکل میں اور لوہے کی شکل میں پائی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی زراعت کی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آبادی کی جو دلچسپی ہے یا لوگوں کی جو آبادی کی جو تقسیم ہے اس کے مطابق یہ انسانوں کے پسندیدہ علاقے ہیں کہ یہاں پر ان کے کرنے کے لیے خوشگوار آب و ہوا ہے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے لیے یہاں پر خام مال بھی میسر ہے، زراعت بھی یہاں پر ہو سکتی ہے، اور پانی بھی جو ہے وہ بہتے ہوئے دریاؤں کی شکل میں موجود ہے۔ چوتھا جو علاقہ ہے وہ براعظم افریقہ میں وادی نیل اور اس کا ڈیلٹا ہے۔ نیل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اور بہت مشہور دریا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہم ہزاروں سال سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سیلابی میدان پایا جاتا ہے، اور اس میں آبپاشی کی بھی سہولیات ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آبادی کی تقسیم جو ہے وہ یہاں پر بھی ہمیں بہت زیادہ گنجانیت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ ان تمام جو علاقے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو نقشے کے اوپر جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہیں انتہائی گہرے رنگ سے، سیاہ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ 4 بڑے علاقے ہیں جو کہ ایشیا، یورپ، براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ، اور اسی طرح سے افریقہ کے علاقے جو ہیں وہ اس میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ پائے جاتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے ان علاقوں کی جن میں ایوریج پاپولیشن کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دباؤ ہے، یعنی کہ اوسط درجے کی آبادی ہے، ایوریج ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہم ان کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت کی سرگرمیاں ہیں، اور اس کے ساتھ لائیو سٹاک یعنی غلہ بانی، بھیڑ بکریاں، مویشی اور پولٹری کی جو صنعت ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا بنیادی ذریعہ معاش ہے، اور بہت وسیع پیمانے پر یہاں پر جو ہے وہ کاشتکاری بھی عمل میں لائی جاتی ہے، اور دنیا میں ہم انہیں گھاس کے جو میدان ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، جیسے کہ خاص ان کے نام ہیں۔ ان علاقوں کو شمالی امریکہ میں ہم پریریز کہتے ہیں، وسیع دور تک پھیلے ہوئے یہ علاقے ہیں۔ جنوبی امریکہ میں ان کو پیمپاز کہا جاتا ہے، اور یہاں پر فارمز کی شکل میں یعنی بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ کھیت جو کہ کئی کئی ایکڑ پر مشتمل ہوتے ہیں اس شکل میں جو ہے وہ یہاں پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ ایشیا کی طرح، یورپ کی طرح یہاں پر چھوٹے کھیتوں کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے، رواج نہیں ہے، بلکہ مشینوں کے ساتھ زراعت کی جاتی ہے۔ بہت بڑے ایکڑ رقبے کے اوپر جو ہے وہ زراعت مشینوں کے ذریعے جدید طریقوں سے ہوتی ہے، اور یہاں پر جو آبادی ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اوسط درجے کی ہے، اور اوسط آبادی جو ہے یہاں پر بڑے بڑے شہروں کے گرد و نواح میں رہتی ہے، یعنی کہ ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی گنجان بستیوں میں جو ہے یہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اوسط درجے کی جو آبادی ہے اس کو آپ دیکھیں تو ورلڈ میپ کے اندر ہم نے اس کو جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو گہرے علاقے ہیں یعنی کہ سیاہ کے بعد جو کم گہرے علاقے ہیں اس میں ان کے ذریعے ان کو ظاہر کیا گیا ہے، اور ان میں آپ کو بتایا کہ زیادہ تر یہ جو گھاس کے میدان ہیں پریریز کے اور پیمپاز کے وہ علاقے یہاں پر اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم ان علاقوں کی بات کریں گے جو کہ بہت ہی
کم گنجان آباد ہیں اور یہ لیس ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، اور یہاں پر جو جغرافیائی حالات ہیں یعنی کہ آب و ہوا خوشگوار نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، زمین کی زرخیزی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسی کہ ہم نے پہلے والے ریجنز میں دیکھی۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قطبین کے علاقے یعنی پولز کے علاقے جو کہ ہمیشہ برف پوش علاقے ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے علاقے ہیں، وہ شامل ہیں۔ پھر اسی طرح سے صحرائی علاقے جہاں کی آب و ہوا شدید گرم ہے، وہ علاقے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ نہ تو انتہائی سرد آب و ہوا میں آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، نہ ہی انتہائی گرم علاقوں میں، تو لہٰذا وہاں پر بھی جو آبادی ہے وہ بکھری ہوئی شکل میں ہے، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے سے لوگ خانہ بدوشوں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، یا بہت تھوڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپنے قبیلوں کے یا اپنے خاندانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ اسی طرح سے مخروطی جنگلات یعنی کہ کونیفرس ٹریز والے جو علاقے ہیں جنگلات کے، وہ علاقے ہیں، اور منطقہ معتدلہ یعنی کہ جو ہمارا ٹیمپریٹ زون ہے اس کے جنگلات کے علاقے ہیں۔ استوائی جنگلات یہ انتہائی گھنے جنگلات ہیں، اور ان میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آب و ہوا اس وجہ سے ناخوشگوار ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آبادی کی گنجانیت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، خانہ بدوشوں کی طرح سے رہتے ہیں، اور پھر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں تقسیم ہو کر رہتے ہیں۔ کہیں پر یہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں، جیسے کہ ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا جنگل، اور استوائی جنگل، بارانی جنگل، گھنا جنگل، اور اس میں ہزار ہا قسم کی آپ یہ دیکھیں گے تو جانور اور حشرات العارض اور ہزار ہا قسم کی جو ہیں وہ پودوں کی اقسام، درختوں کی اقسام جو ہیں وہ وہاں ملتی ہیں۔ تو یہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ گھوم پھر کر جانوروں کا شکار کر کے یا جنگلات سے جو مصنوعات حاصل ہو سکتی ہیں، پھل ہو گئے، جڑی بوٹیاں ہو گئیں، یا اور اس طرح کی چیزیں، ان کے اوپر جو ہیں وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں، اور یا کسی کسی جگہ پر وہ معمولی کاشتکاری کرتے ہیں، اور ان علاقوں میں 10 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم آبادی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں، بلکہ پورا ایک بر اعظم آپ کی دلچسپی کے لیے کہ بر اعظم انٹارکٹیکا، جس کے اوپر کوئی انسانی آبادی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی جو پولز کے علاقے آپ کو بتائے اس میں سے انٹارکٹیکا کا جو بر اعظم ہے قطب جنوبی پر، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کسی قسم کی انسانی آبادی جو ہے وہ وہاں پر ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی زمین اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پر میسر نہیں ہیں، اسی لیے انسان جو ہیں وہ اتنے بڑے بر اعظم کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی کسی قسم کی دلچسپی وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اس وجہ سے آپ کو آبادی نظر آتی ہے۔ اب یہ اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو آبادی کی تقسیم کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے ہمارے پیشے ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، تو ان سب میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر معدنی دولت ہے، جہاں پر زراعت کے لیے اچھی زمین اچھی زمین جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہے، تو ان علاقوں میں آپ یہ دیکھیں گے تو آبادی بھی گنجان ہے، اور اسی طرح سے وہاں پر آپ کو کام کرنے والے لوگوں کی بھی بہتات نظر آئے گی، اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو وہاں کے علاقوں کی ترقی کے اوپر بھی ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے آبادی کی تقسیم جو ہے وہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اور کون سے علاقے جو ہیں وہ آبادی کی تقسیم کے لحاظ سے گنجانیت میں ہیں، اور کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آبادی جو ہے وہ اوسط درجے کی ہے، اور باقی علاقے جو ہیں وہ کس قدر کم آبادی کے ساتھ جو ہیں وہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دیگر جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔